السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج ہم رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت اور اعتکاف کے متعلق جانیں گے، تو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت عظیم اور بابرکت ہوتا ہے۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک عشرے میں عبادت کو مزید بڑھا دیتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر باندھ لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں۔ اگرچہ 27ویں شب کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، مگر یقینی طور پر کوئی ایک رات متعین نہیں، اس لیے پورے عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف اور خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے۔ خاص طور پر یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آخری عشرہ صدقہ و خیرات کے لیے بھی بہترین موقع ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو تو اس کی ادائیگی اسی بابرکت وقت میں کی جا سکتی ہے۔ یہ دن اپنے دل کو صاف کرنے، سچی توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے ہیں۔ اعتکاف آخری عشرے کی ایک عظیم عبادت ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے مسجد میں اللہ کی عبادت کی نیت سے ٹھہر جانا۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اگر محلے میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف کرنے والا 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور چاند نظر آنے تک وہیں قیام کرے۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے، جبکہ عورتیں اپنے گھر میں مخصوص جگہ مقرر کر کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، البتہ طبعی ضرورت کے لیے جانا درست ہے۔ بیوی سے تعلق قائم کرنا اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے، اور جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ یہ آخری عشرہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے نجات کا وقت ہے۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے لیے، اپنے والدین اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ایمان افروز باتیں سننا چاہتے ہیں، اسلامی کہانیاں، اسلامی واقعات، پرانے سبق آموز قصے، موٹیویشنل اسلامی واقعات اور روزمرہ زندگی کے دینی مسائل آسان انداز میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نور ایجوکیشنل اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو ایمان تازہ کرنے والی سچی کہانیاں، تاریخ کے سنہرے واقعات اور دل کو چھو لینے والی نصیحتیں باقاعدگی سے ملتی رہیں گی۔ ابھی سبسکرائب کریں اور اس خیر کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔